عمران خان کے حالیہ بیان پہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب، مولانا اورنگزیب فاروقی اور مولانا معاویہ اعظم طارق سمیت بہت سے علماء نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اپنے ٹویٹس میں لکھتے ہیں، جنگ عہد میں تیر انداز دستے کا ٹیلے سے ہٹ جانا ایک اجتہادی لغزش تھی۔ وہ حضرات سے سمجھے تھے کہ دشمن بھاگ چکا ہے اور جنگ ختم ہو گئی ہے، اس لیے ہمارا یہاں کھڑا رہنا ضروری نہیں ہے۔ اسے جانی بوجھی نافرمانی نہیں کہا جا سکتا اور اس کے لیے لوٹ مار کا لفظ استعمال کرنا بھی بے ادبی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ جنگ بدر میں صرف 313 صحابہ شریک ہوئے، باقی ڈر گئے، انتہائی ناواقفیت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ قافلے کا پیچھا کرنے کا فیصلہ جلدی میں ہوا تھا، اس لیے بہت سے صحابہ کو اطلاع نہ ہو سکی اور وہ شریک نہ ہو سکے۔ اسے بزدلی سمجھنا بڑا ظلم ہے۔ مولانا اورنگزیب فاروقی کہتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان اس جاہلانہ اور گستاخانہ الفاظ اور لب و لہجہ پہ اللہ اور قوم سے معافی مانگیں۔ مفتی سید عدنان کاکا خیل صاحب فرماتے ہیں، عمران خان صاحب کا سیرت و تاریخ کا مطالعہ بہت ناقص اور تعبیرات انتہائی بھونڈی اور قابل اعتراض ہیں۔ انہیں اپنی معلومات درست کرنی چاہیے۔ غزوہ بدر و احد پہ ان کی بے سروپا گفتگو رسول اللہ اور دین اسلام پر جان نچھاور کرنے والے مقدس جماعت کی سرفروشانہ تاریخ سے ناواقفیت کا شاخسانہ ہے۔ علامہ عطا محمد دشانی کہتے ہیں، قوم سے خطاب میں وزیر اعظم کا حضرات صحابہ اکرام کو ڈرپوک کہنا اور مال غنیمت کو لوٹ مار سے تعبیر کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ جنگ بدر میں صحابہ اکرام کی شجاعت اور بہادری مسلمہ حقیقت ہے۔ وزیر اعظم کا بیان جہالت کی انتہا ہے۔ توہین صحابہ اور توہین مذہب کا مقدمہ درج کرائیں گے۔ مولانا معاویہ اعظم طارق کہتے ہیں، بدر میں اترنے والے صحابہ اکرام اہل بیت تو وہ ہیں جن کے بعد آنے والے ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا ہے۔ احد میں اترنے والے صحابہ اکرام کے بارے میں اگر کوئی ان سے اجتہادی خطا ہوئی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو معاف کر دیا تو بعد میں آنے والے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے بارے میں بات بھی کرے۔ ان چیزوں سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ ان جملوں سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاموش۔ وزیر اعظم پاکستان کو ایسے بیانات سے نہ صرف آئندہ احتیاط کرنی چاہیے بلکہ ان کو اپنی اس بیان کی وضاحت دینی چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہی لوگ ہیں جن سے آپ نے سیکھ کر کل ریاست مدینہ کو عملی وجود دینا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ان کے بارے میں ابھی تک پورے طور پر معلومات نہیں رکھتے، آپ نے صحیح پڑھا نہیں ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آپ کی ابھی تک صحیح سٹڈی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ریاست مدینہ تو بنانے جا رہے ہیں لیکن ہمیں بدر اور احد میں اترنے والے صحابہ اکرام کے فضائل و مناقب اور قرآن مجید میں بتائے جانے والے ان کی شان سے پوری آگاہی نہیں ہے۔ جامعۃ الرشید کے علماء کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم کے حالیہ بیان میں مدینہ منورہ کی ریاست اور معاہدات کا ذکر خوش آئند اور قابل تعریف تھا، مگر غزوہ بدر اور غزوہ احد کا حوالہ دیتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق الفاظ ہرگز درست نہیں تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی کسی لغزش کو ایسے پیرائے میں بیان کرنا ہرگز جائز نہیں جس سے صحابہ اکرام کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ مال غنیمت جمع کرنے کو لوٹ مار سے تعبیر کرنا بالکل غلط ہے۔ اس سے رجوع کر کے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ مال غنیمت تو کوئی بھی مجاہد اپنی ذات کے لیے جمع نہیں کرتا تھا۔ مال غنیمت میں سے 1 روپیہ بھی اپنے لیے رکھ لینا خیانت اور عظیم گناہ سمجھا جاتا تھا۔ غزوہ بدر سے متعلق کہنا کہ باقی صحابہ اکرام ڈر گئے تھے اور صرف 313 جہاد کے لیے آمادہ ہوئے تھے درست نہیں۔ اگرچہ وہ ایک مشکل گھڑی تھی مگر باقی صحابہ اکرام یہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں کوئی جنگ نہیں ہونی بلکہ صرف ایک تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔